اسی لیے جب معتبر سلفی علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کرتے ہیں، اور ان کے اس عمل کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی نیت فاسد ہے یا باطل ہے، بلکہ ان کا مقصود بھی حق تک پہنچنا ہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ائمہ اور علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل کے اندر، اس حوالے سے کتاب لکھی ہے رفع الملال عن ائمۃ الاعلام۔ کہا علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کے حوالے سے جو کتاب انہوں نے لکھی، بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جو معتبر علماء جنہوں نے پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر کے لیے وقف کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے کسی سنت کی مخالفت کی ہے، ہم ایسا نہیں کہتے، ہو سکتا ہے چھوٹ گیا ہو، غافل ہو گئے ہوں، بہک گئے، چھوٹ گیا کچھ ان سے، لیکن جان بوجھ کر کے مخالفت کی ہے ایسا ہمارا اعتقاد نہیں ہے ان کے بارے میں۔ تو جن علماء نے اسے جائز کہا محاضرات کو ریکارڈ کرنا، نشر کرنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نیتیں فاسد ہیں یا وہ گمراہی پڑتے ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معتبر علماء ہیں جنہوں نے پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں لگائی ہے، لہٰذا ان کی نیتوں کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کر سکتے یا بد کلامی یا بد زبانی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ طریقہ کار جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ سوچئے وہ علماء تھے، دین کی سنت کی نشر و اشاعت ان کی زندگی کا مقصد تھا، سنت کی خلاف ورزی کر کے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ کیا انہیں دنیا کی لالچ تھی؟ کیا انہیں پیسے کی لالچ تھی؟ پوری زندگی انہوں نے فقر و فاقے میں گزار دی اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے لیے صبر کیا، کوڑے کھاتے رہے، مار کھاتے رہے، اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نہیں، جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا ہے، ہو سکتا کوئی اور دوسری وجوہات ہیں، جان بوجھ کر سنت کی مخالفت انہوں نے نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ جب حدیث ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حدیث بالکل کلیئر ہے، حدیث بالکل واضح ہے۔ علماء کہتے ہیں جو فقہی مسائل ہوتے ہیں وہ تین قسموں میں منقسم ہے۔ نمبر ایک، وہ جس پر اجماع ہے، اجماع کا مطلب پوری امت مانتی ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جیسے نمازیں 5 ہیں، ظہر میں 4 رکعت ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ نمبر دو، وہ مسائل ہیں جن میں حدیث بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اگر کسی عالم تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ان تک نہیں پہنچی، ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ حدیث بالکل واضح ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں حدیث واضح ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل واضح حدیث ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو حدیث سامنے ہے لیکن حدیث کا کیا یہی مفہوم ہے، اس کو لے کر کے علماء میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف اجتہادی ہے۔ اس اختلاف میں جو زیادہ صحیح ہوتا ہے اسے 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو کم صحیح ہوتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث، آپ نے کہا کہ تم میں سے ہر جو بھی آدمی ہے ضرور بالضرور نماز عصر یہودیوں کی بستی میں جا کر کے پڑھے۔ صحابہ سے آپ نے ایک موقع پر کہا، تم میں سے جو لوگ میرے سامنے ہیں اب تم سب جاؤ یہودیوں کی بستی میں عصر کی نماز پڑھو۔ جب صحابہ جانے لگے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز ہمیں ابھی پڑھ لینی ہے جو کہ عصر کا وقت ہے۔ بعض صحابہ نے کہا نہیں، چونکہ رسول نے کہا یہودیوں کی بستی میں جا کر کے پڑھو، تو ان کی بستی میں جا کے ہی ہمیں پڑھنا ہے، چاہے سورج ڈوب گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب حدیث ایک ہی ہے کہ آپ نے کہا یہودیوں کی بستی میں عصر کی نماز پڑھو، لیکن بعض صحابہ یہ کہہ رہے ہیں رسول کے کہنے کا مطلب یہ اتنا جلدی جاؤ کہ وہاں نماز مل جائے۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے نماز وہیں پڑھنا ہے، چاہے نماز چھوٹ گئی یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز وہیں پڑھنا ہے۔ اب حدیث ایک ہے لیکن دونوں کے سمجھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ بعض صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی، بعض صحابہ وہاں جا کر کے یہودیوں کی بستی میں نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں اپنے مسئلے کو رسول سے آ کر کے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے دونوں کو غلط نہیں کہا، کیوں؟ دونوں کے پاس سامنے دلیل تھی اور دلیل کی بنیاد پر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لہٰذا اہل علم کی نیتوں پہ شک کرنا درست نہیں ہے، اور اس مسئلے کے اندر شدت اختیار کرنا، اس کے لیے گروہ بندی بنانا، تحزب کرنا، تفرق کرنا، یہ درست نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے جس مسئلے کا جتنا حجم ہے اس کو اتنے حجم پر رکھے۔ ہمارا تعصب حق کے لیے، اور ہم اہل ایمان کے ساتھ صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا اجتہادی مسائل کو لے کر کے تحزب یعنی گروہ بندی یا تفرق یا ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کو فاسق کہنا، یہ سلفی منہج نہیں ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔